انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہود کی عورتوں میں جب کسی کو حیض آتا تو وہ اسے گھر سے نکال دیتے تھے، نہ اس کو ساتھ کھلاتے پلاتے، نہ اس کے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًّ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حالت حیض میں تم عورتوں سے الگ رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے ساتھ گھروں میں رہو اور سارے کام کرو سوائے جماع کے۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا، یہ شخص کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑنا چاہتا ہے جس میں وہ ہماری مخالفت نہ کرے۔ چنانچہ اسید بن حدیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہود ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر ہم کیوں نہ ان سے حالت حیض میں جماع کریں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں پر خفا ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں ابھی نکلے ہی تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس دودھ کا ہدیہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلا بھیجا اور جب وہ آئے تو انہیں دودھ پلایا۔ تب جا کر ہم کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے ناراض نہیں ہیں۔